اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سب دوستوں کو مسالت نیوز میں السلام علیکم۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP-38 کے ضمنی الیکشن کا مرحلہ کل 28 جولائی کو بخیر و خوبی انجام پایا۔ رزلٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری احسن سلیم بریار 62,000 سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری طارق سبحانی 56,000 سے زیادہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے، اور تیسرے نمبر پر تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار فہیم مشتاق نے 6,600 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری احسن سلیم بریار MPA منتخب ہو گئے۔ میرا خیال ہے جو پنجاب اسمبلی اس میں اس وقت کم عمر ترین MP ہوں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹ خالی ہوئی تھی چودھری خوش اختر سبحانی کی وفات کی وجہ سے، مسلم لیگ نون کے MPA تھے، وہ جب پہلی مرتبہ MP منتخب ہوئے تھے تو وہ بھی پنجاب کے کم عمر ترین MPs میں شمار ہوئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو PP-38 کا رزلٹ آیا ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، ہماری جو سیاست ہے اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ جو PP-38 کا الیکشن ہے اس سے مارلی PTI کے حوصلے بلند ہوئے، لیکن اس نتیجے سے، اس ایک نشست سے قومی اور صوبائی سطح کی جو سیاست ہے اس پر کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوگی، نہ اس کے کوئی اتنے زیادہ اثرات مرتب ہوں گے قومی اور صوبائی سیاست پر۔ لیکن سیالکوٹ کی سیاست میں یہ جو PP-38 کا الیکشن ہے اس میں جو احسن سلیم بریار الیکٹ ہوئے ہیں، اس سے سیالکوٹ کی سیاست میں بہت دور از نتائج مرتب ہوں گے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے سیالکوٹ کی سیاست میں ایک تبدیلی کا دور شروع ہوگا، ایک تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ یہ جو اس نشست پر مسلم لیگ نون کے چودھری طارق سبحانی آ رہے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا اپنا صدمہ ہے یا ان کو نقصان ہے، لیکن وریو فیملی کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا ہے۔ یہ جو ان کے والد سے چودھری طارق سبحانی وہ 1979 سے سیالکوٹ کی سیاست میں ان تھے، وہ پہلی دفعہ چیئرمین ضلع کونسل بنے، اس کے بعد MP بھی بنے، MNA بنے، بڑا انہوں نے سیاست میں اپ اور ڈاؤن دیکھا، بڑا عروج کمایا۔ اس کے بعد ان کے داماد ہیں چودھری ارمغان سبحانی، وہ MNA ہیں اس وقت۔ ان سے پہلے ان کے والد چودھری عبدالستار MNA رہے، وفاقی وزیر رہے ہیں۔ طارق سبحانی جو ابھی آ رہے ہیں یہ بھی پہلے MP رہ چکے ہیں۔ بہرحال یہ کہہ لیں کہ 40 سال بعد کوئی اتنی بڑی ان کو سیاسی شکست ہوئی ہے، اس پہ وہ ضرور غور کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ دوسری طرف یہ جو PP-38 سے PTI کے امیدوار چودھری احسن سلیم بریار جیتے ہیں، اس سے سیالکوٹ کی سیاست میں تو ضرور اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سے میں نے کہا کہ ایک نیا سیاسی دور شروع ہوگا سیالکوٹ کا، خاص طور پر بریار فیملی کا جو ہے نا وہ ایک نیا سیاسی دور شروع ہونے والا ہے۔
یہ چودھری آسن سلیم بریار کے جو والد ہیں چودھری سلیم بریار، بنیادی طور پر وہ ایک صنعت کار ہیں، پراپرٹی کا بھی کام کرتے ہیں، مسلم لیگ کاف کے صوبائی نائب صدر ہیں، بڑے زیرک اور سمجھدار انسان ہیں، بڑے آسن طریقے سے انہوں نے یہ جو الیکشن ہے لڑا۔ ایکچولی یہ پی ٹی آئی تو ٹھیک ہے، ان کا ایک سیاسی تھا معاملہ، انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا، وہ جیت گئے، لیکن اس سے جو بریار فیملی ہے نا، انہوں نے اس میں بہت زیادہ محنت کی۔ چودھری سلیم بریار نے اس سیٹ کو جیتنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، انہوں نے تمام تر کوششیں کی اور پھر وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو چودھری سلیم بریار ہیں وہ اس الیکشن کو اپنے سیاست جو فردر اس کی سیاست ہے، سیاسی مستقبل ہے، اس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس سمجھ رہے تھے، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ آئندہ وہ سیاسی میدان میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں۔ وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور جو آئندہ آنے والا ہے جنرل الیکشن، اس میں بھی کھل کر حصہ لیں گے۔ ان کے ایک بیٹے چودھری مدثر سلیم بریار پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ کاف کی طرف سے ایم این اے کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ چودھری سلیم بریار سیالکوٹ کی سیاست میں ایک اہم ترین کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے یہ جو پہلا امتحان ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے پاس کیا ہے، اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے اسی سال بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے، جس کے لیے وہ بھرپور طریقے سے انٹری دیں گے اور وہ ضلع کونسل کی سیاست میں یا بذات خود ادروائز اپنے کسی بھائی کو لائیں گے آگے اور چیئرمین شپ کے لیے وہ کوششیں کریں گے۔ تو جو جنرل الیکشن ہے یہ اس کے لیے ایک بیس ہوگی، اس میں انہوں نے کافی گین کریں گے اور پھر جا کر وہ جنرل الیکشن میں کھل کر کھیلیں گے۔ تو یہ تو تھا بریار فیملی کا، انہوں نے اپنے لیول پر جماعت سے بالا تر ہو کر بڑے آسن طریقے سے اپنی کامیابی کے لیے کھیلا اور کامیاب ہوئے۔ بریار فیملی کو دورے چیلنجز کا سامنا تھا۔ پہلے تو اپنا آسن سلیم کے چچا اور چودھری سلیم بریار کے چھوٹے بھائی چودھری کیسر اقبال بریار میدان میں آئے تھے، لیکن وہ دوہری نیشنلٹی کی بنا پر ان کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے، تو پھر آسن سلیم بریار آئے، یہ بھی کامیاب ہوئے۔ دوسرا وہ یہاں اس پارٹی میں بھی نئے تھے، یہ حقیقت ہے، اور اس حلقے میں بھی نئے تھے۔ چودھری سلیم بریار نے ان تمام چیلنجز کو بڑے آسن طریقے سے قبول کیا، فائٹ کی اور کامیاب رہے۔ تو میں اس موقع پر ایک چیز اپنی طرف سے ایڈ کروں گا کہ یہ ہار جیت پارٹ آف گیم ہوتا ہے۔ جب دو پہلوان کسی میدان میں اترتے ہیں تو دونوں جیت کے لیے پر امید ہوتے ہیں، لیکن دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک نے جیتنا ہے۔ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے، مشورہ ہے کہ جو ہارے ہیں وہ کھلے دل سے ہار کو قبول کریں، بہترین سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کریں، اور جو جیتے ہیں وہ بھی تمام چیزوں کو بھول کر، یہ جو الیکشن میں ہوتا ہے ایک دوسرے پر الزامات، ایسے چیزیں، یہ بھی حصہ ہے۔ یہ جیتنے والے ان چیزوں کو بھی اپنے سینے سے نہ لگائیں، وہ آگے بڑھیں اور اگلی منزل کے لیے تیاری کریں، کوشش کریں۔ تو یہی سیاست کا حسن ہے، جمہوریت کا حسن ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔